السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 72. رات کا سناٹا پورے گھر پر ایک گہری چادر کی طرح پھیل چکا تھا. باہر سڑک کنارے کھڑے درختوں سے گزرتی سرد ہوا کی سرگوشیاں ایسی تھیں جیسے وقت نے اپنے قدموں کی چاپ دھیمی کر دی ہو. فیروز جمال کا گھر، جو ہمیشہ ایک منظم اور پیشہ ورانہ خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا، آج کچھ زیادہ ہی ساکت اور بوجھل محسوس ہو رہا تھا. لاؤنج کے گوشے میں موجود آف وائٹ صوفہ اور سامنے رکھی شیشم کی میز اپنی جگہ ویسے ہی بے جان کھڑے تھے، مگر ان کے درمیان کی فضا کسی انکہے سوال کے ناقابل برداشت بوجھ سے بھاری تھی. وہاں صوفے کے ایک کونے میں عروزہ بیٹھی تھی، اونچی دراز قامت، گھنے سیاہ بال جو اس کی گردن سے نیچے ڈھلک رہے تھے. مگر آج وہ رئیس گروپ کے میگزین پر نظر آنے والی پر اعتماد سیکیورٹی ہیڈ نہیں لگ رہی تھی. وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس نے کسی پرانی بوسیدہ لان کی شال کی طرح اپنے گرد خاموشی لپیٹ رکھی تھی. نیم تاریک لاؤنج میں لیمپ کی مدھم زرد روشنی اس کے چہرے کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی. ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کی انگلیوں کی گرفت میں مقید تھا، مگر چائے سے اٹھتے بھاپ کے مرغولے بھی جیسے اسے یہ احساس دلانے سے قاصر تھے کہ وہ اس لمحے اس کمرے میں موجود ہے. اس کی بھوری رنگت ہمیشہ کی طرح شفاف اور روشن تھی، مگر اس روشنی میں آج کوئی گہری خاموش تھکن پیوست تھی. دوسرے صوفے پر مسٹر فیروز جمال بیٹھے تھے. سر کے بالوں میں چاندی کی لکیریں اب واضح ہو چکی تھیں، مگر چہرے پر وہی روبدار تاثر تھا جو ایک منجھے ہوئے بینکر کا خاصا ہوتا ہے. ان کی آنکھوں میں وقت کی تھکن بھی تھی اور ایک باپ کی خاموش گہری پریشانی بھی. کافی دیر تک وہ عروزہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے. جب خاموشی ناقابل برداشت ہونے لگی تو ان کے لب ہلے. تم کیا کرنے جا رہی ہو عروزہ؟ ان کی آواز دھیمی تھی، مگر لہجے میں ایک واضح بے چینی اور ایک انجانا خوف چھپا ہوا تھا. لیکن عروزہ وہاں نہیں تھی. نہیں، وہ اس وقت بالکل وہاں نہیں تھی. جسمانی طور پر وہ اس صوفے پر موجود تھی، مگر اس کی روح ماضی کی ایک گہری خاردار بھول بھلیاں میں بھٹک رہی تھی. وہاں جہاں اس کی رگ رگ میں درد، بے بسی اور بچپن کی الٹ پلٹ یادیں دفن تھیں. یہ برسوں پہلے کی بات ہے، جب وہ صرف عروزہ تھی، نہ کوئی سیکیورٹی ہیڈ، نہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجسٹ، ایک عام سی کالج اسٹوڈنٹ جس کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل فائلز کے بجائے پینٹ برشز اور کینوس ہوا کرتے تھے. فیروز جمال تب ملک کے سب سے بڑے بینک کی مرکزی برانچ کے ڈائریکٹر تھے. ان کا نام قابلیت، دیانت اور اصول پرستی کی علامت تھا. عروزہ اکثر کالج کے بعد انہیں لینے بینک جاتی اور اپنے باپ کے لیے عملے کی آنکھوں میں عقیدت اور احترام دیکھ کر فخر سے بھر جاتی. مگر پھر ایک دن آسمان ٹوٹ پڑا. ایک ایسی صبح طلوع ہوئی جس کے سورج میں روشنی نہیں، رسوائی کی تپش تھی. شہر بھر کے نیوز چینلوں پر ایک ہی بریکنگ نیوز گردش کر رہی تھی. معروف بینکر فیروز جمال دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کے الزام میں گرفتار. یہ الزام نہیں، ایک تہمت تھی. فیروز جمال ایک ریئل بینکر تھے، انتہائی قابل احترام. کچھ عرصہ پہلے کسی این جی او کے اکاؤنٹ کی رینیول اپروول ہوئی تھی. وہ فائل کسی نے فیروز جمال کے فورجڈ سگنیچرز لگا کر اپروو کر دی. کچھ ہفتوں بعد وہ این جی او دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث نکلی. ساتھ ہی بینک کے کچھ ہائی پروفائل کلائنٹس کا کانفیڈینشیل ڈیٹا لیک ہو گیا. ڈیجیٹل ٹرائل میں فیروز جمال کا آئی ڈی شو ہوا. میڈیا نے دونوں چیزیں ملا کر فیروز جمال دہشت گردوں کی فنڈنگ اور ان کے لیے ڈیٹا لیک کرنے میں ملوث بنا دیا. حقیقت یہ تھی کہ ان کا آئی ڈی ہیک یعنی ڈپلیکیٹ کیا گیا تھا. کسی نے دلیل پر توجہ نہیں دی، کسی نے ان کے 30 سالہ بے داغ کیریئر کو نہیں دیکھا. وہ دن لمحہ بلمحہ ایک بھیانک خواب میں بدلتا چلا گیا. عروزہ کو وہ منظر آج بھی یاد تھا. جب وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو درجنوں کیمروں کی چکا چوند روشنیوں نے اس کا راستہ روک لیا.
وہ سہمی ہوئی، خالی نگاہوں سے ان رپورٹرز کو دیکھ رہی تھی جو مائک اس کے چہرے کے قریب لا کر چیخ رہے تھے، اس کے باپ کے خلاف زہریلے سوالات برسا رہے تھے۔ اس دن پہلی بار اس نے دنیا کے اصل شفاق اور بے رحم چہرے کو دیکھا تھا۔ مقدمہ چلا اور ناکافی ثبوتوں کے باوجود ایک طاقتور لابی نے انہیں مجرم ٹھہرا دیا۔ فیروز جمال کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ پھر وہ شام آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب پوری دنیا فیروز جمال کے خاندان سے منہ موڑ چکی تھی، اس وقت رئیس سامنے آیا تھا۔ کیونکہ جب اورنگزیب خاندان پر مشکل وقت آیا تھا، جب آفاق اورنگزیب کی موت ہوئی تھی، تب فیروز جمال اورنگزیب خاندان کی مدد کو کھڑے تھے۔ آفاق اورنگزیب اور فیروز جمال بچپن کے دوست تھے۔ یہ عروضہ کے گھر کا خاموش سا لاؤنج تھا اور وہ صوفے کے کونے میں خوفزدہ اور ٹوٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی تھیں، جیسے وہاں سے کوئی معجزہ نمودار ہونے والا ہو۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور اس نے اس بار رئیس کو دیکھا۔ سفید شرٹ، سیاہ سادہ پینٹ، آنکھوں میں بہت کچھ کھونے کا غم اور تھکن، مگر چہرے پر چٹان جیسا عزم۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، بغیر ایک لفظ کہے، اور سیدھا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ پہلے تو عروضہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، آنسو اس کے گالوں پر خشک ہو چکے تھے۔ پھر وہ ایک ایسی نرمی بھرے لہجے میں بولا جو صرف مرہم رکھنے والے جانتے ہیں۔ کیسی ہو روزہ؟ ایک پل کو عروضہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی۔ میرا نام عروضہ ہے، اس نے تصحیح کی، البتہ نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ رئیس کو جانتی تھی، مگر اتنا انٹریکشن کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا مرد وجیح تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں تسلی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن تم پر روزہ سوٹ کرتا ہے، صبر اور ہمت کی علامت۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور بہت دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے برسوں سے سسکتی تنہا کھڑی اس لڑکی کی پشت پر کسی نے اختیار اور حفاظت کا سایہ رکھ دیا ہو۔ اٹھو روزہ، اس کی آواز میں ایک حکم اور ایک حوصلہ تھا۔ یہ تمہارا کمزوری میں بیٹھنے کا وقت نہیں، تم اپنے بابا کا نام واپس لاؤ گی، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ الفاظ نہیں تھے، ایک منتر تھا جس نے اس کی بجھتی ہوئی روح میں ہمت کی چنگاری روشن کر دی تھی۔ اسی دن پہلی بار عروضہ نے کسی کے اعتماد کو اپنی سب سے بڑی طاقت کے طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ اکیلی تھی، ماں اس کی پیدائش کے چند سال بعد چل بسی تھیں۔ مسٹر جمال نے اپنی پوری زندگی عروضہ کے نام کر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سب کچھ تھے، اور آج وہ اکیلی رہ گئی۔ نہیں، آج سے وہ اکیلی نہیں تھی، رئیس اورنگزیب اس کے ساتھ تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے آرٹ اور رنگوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ رئیس کی رہنمائی میں اس نے ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل فرینزکس اور انفارمیشن پروٹیکشن میں ایسی مہارت حاصل کی کہ بڑے بڑے ماہرین دنگ رہ گئے۔ وہ دن رات ایک ایک کر کے ڈیجیٹل قلعوں کو فتح کرنے لگی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے باپ پر لگے جھوٹے الزام کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو کھوجنا۔ رئیس نے اسے تمام وسائل فراہم کیے، دنیا کے بہترین سسٹمز، قانونی ٹیم اور ہر طرح کا تحفظ۔ عروضہ نے مہینوں تک انکرپٹڈ لیجرز کو ڈی کوڈ کیا، شیل کمپنیوں کے پیچیدہ جال کو بے نقاب کیا، اور آخرکار اس ڈیجیٹل راستے کو ڈھونڈ نکالا جو اصل مجرموں تک جاتا تھا۔ اسے ناقابل تردید ڈیجیٹل ثبوت اکٹھے کیے، جس سے ثابت ہوا کہ فیروز جمال کو ایک حریف بینکنگ گروپ نے منظم سازش کے تحت پھنسایا تھا۔ انہی ثبوتوں کی بنیاد پر کیس دوبارہ کھولا گیا اور فیروز جمال باعزت بری ہوئے۔ اس دن کے بعد عروضہ صرف عروضہ نہیں رہی، وہ رئیس اورنگزیب کا دایاں بازو بن گئی، اس کا ہتھیار، اس کی ڈھال۔ وہ خود کو کبھی ملازم نہیں سمجھتی تھی، وہ خود کو رئیس گروپ کا ایک اٹوٹ حصہ مانتی تھی۔ رئیس کے ساتھ اس کا رشتہ اتنا حقیقی اور مضبوط تھا کہ جتنا رئیس کا اپنی بہن زرتاش کے ساتھ بھی نہیں تھا۔
وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے رہے۔ ان میں جتنا پروفیشنلزم تھا اتنا ہی اپناپن۔ وہ غصے میں رئیس کا ناک پھوڑ سکتی تھی، وہ اسے اپنے باپ کی دھمکیاں لگاتی تھی کیونکہ اس کا باپ اس سے زیادہ رئیس کو اہمیت دیتا تھا۔ اور آج اپنی زندگی میں پہلی بار اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو۔ عروزہ، مسٹر جمال کی آواز نے اسے ایک جھٹکے سے ماضی سے حال میں واپس لا پٹکا۔ وہ چونک کر پلکیں جھپکنے لگی۔ وہ اب اس کے چہرے کو ایک سخت مگر فکرمند انداز سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سچ بتاؤ، تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ ان کا لہجہ نرم ہونے کے باوجود خالی نہیں تھا، اس میں ایک جانا انجانا خوف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر عروزہ نے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ چائے کا کپ عروزہ کے ہاتھ میں ہلکا سا لرزا۔ وہ ایک طویل ٹھہری ہوئی سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو بیٹھی، آہستگی سے پلکیں اٹھائیں اور سامنے بیٹھے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی بابا، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی، جیسے وہ خود اپنے اندر کی کشمکش سے ناواقف ہو۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جمال نے اپنی انگلیاں آپس میں پیوست کیں اور پھر ایک سخت سی اداسی کے ساتھ بولے، تم رئیس کو دھوکہ دینے کا تو نہیں سوچ رہی؟ یہ جملہ ایک آہنی ہتھوڑے کی طرح تھا۔ جیسے ہی الفاظ فضا میں گونجے، عروزہ کے دل کی دیواروں پر زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک ساکت رہی، جیسے اس سوال کے وزن نے اس کے پورے وجود کو منجمد کر دیا ہو۔ پھر بہت آہستگی سے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کپ میز پر رکھا، ایک گہری سانس اندر کھینچی اور پھر ایک مضبوط اٹل لہجے میں اپنی آنکھوں میں فولادی یقین کے ساتھ بولی، عروزہ مر سکتی ہے لیکن رئیس اورنگزیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں وہی طاقت اور وہی گونج تھی جو اس نے برسوں پہلے رئیس کی آنکھوں سے ادھاڑ لی تھی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں میں نہ کوئی لرزش تھی نہ کوئی کمزوری۔ اس نے ایک آخری بار اپنے باپ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور بے بسی آپس میں گڈمڈ ہو گئے تھے، جیسے وہ اپنی بیٹی کے ظرف پر فخر بھی کر رہے ہوں اور اس کی آنے والی تکلیف کو محسوس بھی۔ عروزہ آہستگی سے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ پیچھے صوفے پر مسٹر جمال تنہا رہ گئے۔ کمرے کی دھیمی روشنی نے اب ان کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی نمی بکھیر دی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں موند لیں اور خود سے بے آواز سرگوشی کی، خدا کرے تمہارا یہی حوصلہ تم سب کو بچا لے میری بچی۔ رئیس ہوٹلز کی 5ویں اینیورسری کا جشن اپنے عروج پر تھا۔ کرسٹل کے جھاڑ فانوسوں سے چھنتی دودھیا روشنی ہزاروں مہمانوں کے قیمتی ملبوسات اور زیورات پر پڑ کر منعکس ہو رہی تھی۔ ہوا میں مہنگے پرفیومز، تازہ پھولوں اور زیر لب گفتگوؤں کی ملی جلی مہک تھی۔ ہر طرف مسکراہٹیں تھیں، مبارکبادیں تھیں، مگر یہ سب ایک چمکدار دکھاوا تھا، ایک فارمیلٹی جو بزنس کی دنیا کی اہم کڑی تھی۔ عروزہ سیاہ رنگ کے ایک نفیس پینٹ سوٹ میں ملبوس اپنے فرائض میں جتی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک تربیت یافتہ عقاب کی طرح پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر اس کی روح اس محفل سے میلوں دور تھی۔ اس نے اپنے اور رئیس اورنگزیب کے بیچ ایک سرد نادیدہ شیشے کی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ وہ اس کے احکامات پر عمل کرتی، اس کے اشاروں کو سمجھتی، مگر ان کے درمیان وہ پرانا بے تکلف تعلق اب برف کی طرح جم چکا تھا۔ جانے کتنے دن گزر گئے تھے ان کی ٹھیک سے بات بھی ہوئے۔ اسی ہجوم میں ولی بھی موجود تھا، جسے مراد نے خاص طور پر مدعو کیا تھا، اور یہ دعوت رئیس کے حکم پر دی گئی تھی۔ عروزہ نہ اس کی سنتی تھی اور نہ ہی اپنی سناتی تھی۔ اس نے ولی کے ساتھ ساتھ رئیس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کام کرنا مجبوری تھی، مگر ولی کے 1000 بار اس مسئلے پر بات کرنے کی درخواست اس نے مسترد کر دی۔ وہ خود بے طرح پھنس گیا تھا۔ رئیس کی اس تقریب کا اصل مقصد ظاہر سے کچھ اور تھا۔ وہ کچھ آزمانا چاہتا تھا۔
اس کے اندر کئی دنوں سے ایک شک، ایک کانٹا کھٹک رہا تھا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ آج اس شک کی تصدیق یا تردید چاہتا تھا۔ تقریب کے بیچ میں میثم خاموشی سے عروضہ، مراد اور پھر ولی کے پاس آیا۔ رئیس صاحب نے پینٹ ہاؤس فلور پر بلایا ہے۔ یہ جملہ کسی حکم سے زیادہ ایک سمن تھا۔ لفٹ میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے۔ جب پینٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر باہر کی چکا چوند کے بالکل برعکس تھا۔ وسیع و عریض لاؤنج میں مدھم روشنی تھی، فرنیچر کم اور جدید تھا، اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت اور ٹھہراؤ تھا۔ بظاہر یہ اپنوں کی مخصوص میٹنگ تھی، مگر سب جانتے تھے کہ عدالت سج چکی تھی۔ وہ ایک بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا جس سے نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر ان چاروں کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک ایک چہرے پر ٹھہریں اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس سکون کے پیچھے طوفان کا شور تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سب مل کر بیٹھیں۔ مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ساتھ کچھ ضروری باتیں بھی ہو جائیں۔ اس کے الفاظ چنے ہوئے تھے، جبکہ باقی چاروں خاموش کھڑے تھے۔ پھر اس نے میز پر رکھی اپنی سافٹ ڈرنک اٹھائی، ان سب کو بھی اشارہ کیا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وفاداری کیا ہوتی ہے؟ ایک گھونٹ بھرتے اس نے سوال فضا میں اچھالا، مگر خاموشی یوں ہی قائم رہی۔ وفاداری ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر سلطنتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ جب بنیاد میں دیمک لگ جائے تو اونچی سے اونچی عمارت بھی زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں مراد کے پریشان چہرے سے ہوتی ہوئی ولی کے سپاٹ چہرے پر جم گئیں۔ کچھ عرصے سے مجھے اپنی بنیاد میں دیمک لگنے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ عروضہ کے سامنے کھڑا تھا۔ جب دل بدل جائیں تو اعمال بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کا لہجہ سرد سے سرد تر ہوتا گیا، کمرے میں درجہ حرارت جیسے نقطۂ انجمات سے بھی نیچے گر گیا ہو۔ سب سے پہلا دھوکہ مجھے میرے وارث نے دیا۔ اس کا اشارہ ولی کی طرف تھا۔ آواز ایک دم بلند ہوئی، جیسے بادل گرجے ہوں۔ تم نے اس اعتماد کو توڑا جو میں نے تم پر کیا تھا۔ ولی پر ایک نظر ڈالتے پھر وہ تیزی سے عروضہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ لیکن عروضہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ یہ سن کر عروضہ کے بے تاثر چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا لہرایا اور گزر گیا۔ ہے نا عروضہ؟ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں عروضہ کے جھکے ہوئے چہرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ عروضہ وہ کرتی ہے جو میں کہتا ہوں۔ وہ میری طاقت ہے، میری ڈھال۔ عروضہ کی نظریں فرش میں گڑی رہیں۔ اس کا دل پسلیوں کے قفس میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور میز پر رکھی چمکتی ہوئی سیاہ پستول اٹھا لی۔ اس نے اپنا ہاتھ عروضہ کے سامنے کیا۔ اس کی ہتھیلی پر وہ موت کا کھلونا پڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں روز تم ولی کو مار ڈالو۔ جیسے کسی نے وقت کا بٹن دبا دیا ہو۔ ہر شے ساکت ہو گئی۔ یہ سنتے ہی عروضہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت کا طوفان تھا۔ کر لوگی نا یہ میرے لیے؟ اس نے عروضہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے عروضہ کی آنکھوں میں کچھ پرچھائیں ابھری، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ پرچھائیں ایک فولادی عزم میں بدل گئی۔ اس نے رئیس کے ہاتھ سے گن اٹھا لی۔ ولی اپنی جگہ بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری تھی، جیسے اسے اپنی قسمت کا فیصلہ قبول تھا۔ عروضہ کے کوٹ شوز کی ٹک 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 کی آواز خاموش ہال میں گونجنے لگی۔ ہر قدم موت کی گھڑی کی سوئی کی طرح تھا۔ ماحول اتنا سرد ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اگلے ہی پل وہ ولی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پستول کی سرد دھات اس کی پیشانی پر جما دی۔ عروضہ؟ مراد کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری۔
اس کی آنکھوں میں خالص دہشت تھی، جبکہ رئیس آرام سے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا، جیسے وہ کوئی سنسنی خیز فلم کا آخری منظر دیکھ رہا ہو۔ ولی ساکت تھا۔ عروضہ کی نظریں پل بھر کو ان کتھئی آنکھوں سے ٹکرائیں جن میں کبھی اس نے اپنا عکس دیکھنا چاہا تھا۔ ہاتھ چھڑا کر جانے والوں کے خواب نہیں دیکھتے، ورنہ روح زخمی، دل مردہ اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہی ہوا تھا، سب کچھ سیاہ ہو گیا تھا۔ کچ! پستول کے ریڈی ہونے کی میکان کی آواز نے سناٹے کو چیرا۔ ولی نہ اپنی جگہ سے ہلا اور نہ اس نے نظریں جھکائیں۔ عروضہ نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ رئیس اپنی تھوڑی مٹھی پر جمائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ ولی کا بھیجا اڑا دے، اس دھوکے کی اذیت کا خاتمہ کر دے، مگر ٹھک! پستول اس کے کانپتے ہاتھ سے چھوٹ کر ماربل کے فرش پر گر گیا۔ چند پل کی موت جیسی خاموشی، اور پھر رئیس کا قہقہا گونجا۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ بے ساختہ نہیں تھی، یہ ایک زخمی شیر کی دہاڑ تھی جو اذیت میں بدل گئی تھی۔ عروضہ کا سر شرمندگی اور شکست سے جھک گیا۔ ولی کے چہرے پر اذیت کے گہرے تاثرات ابھرے، جیسے وہ گولی لگنے سے بھی بڑی تکلیف سے گزرا ہو۔ وہ اب سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ رئیس کی اذیت بھری ہنسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ مراد کی آنکھیں خوف سے پھیلی پڑی تھیں۔ میسم سانس روکے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ سب صدمے میں تھے، اور وہ شخص ہنس رہا تھا جس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ پھر اس کی ہنسی ایک دم رکی۔ اس نے عروضہ اور ولی کو دیکھا۔ اس کے سینے میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سب پر اندھا بھروسہ کیا تھا میں نے، تم سب نے مل کر مجھے اندھا کر دیا۔ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ اس کے دو اپنے مضبوط پیادے حکومت پر اپنی محبت چن چکے تھے۔ اس بادشاہ کی تکلیف کون سمجھ پاتا؟ عروضہ خاموشی سے ولی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رئیس چلتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف اذیت تھا۔ محبت کیوں عروضہ؟ محبت کیوں؟ اس نے سرگوشی نما سوال کیا۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، عزت، طاقت اور اس کا اعتماد۔ پھر محبت کیوں؟ اس نے محبت کیوں چنی؟ عروضہ نے ولی پر اپنی محبت کو چن کر رئیس کو شکست دے دی تھی۔ اس وقت رئیس کی تکلیف سے کون واقف تھا؟ مگر عروضہ، اس کی اپنی تکلیف کا کیا؟ وہ چپ کھڑی تھی، نظریں جھکائے۔ دل پھٹنے کو تھا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے پاس رئیس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر بنا کچھ کہے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گلے سے اپنا سیکیورٹی کارڈ اتارا اور آگے بڑھ کر میز پر رکھ دیا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ سے اپنے ذاتی پستول نکال کر اس کے ساتھ رکھی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ رئیس اورنگزیب کی سلطنت میں رہتی۔ وہ خود کو بے دخل کر رہی تھی۔ جبڑے بھینچے، آنسوؤں کو حلق میں اتارے وہ خاموشی سے سب کر رہی تھی۔ اپنی کلائی سے جدید ڈیجیٹل گھڑی اتار دی۔ رئیس گروپ سے جڑی ہر چیز اب میز پر پڑی تھی۔ رئیس زبان دانتوں تلے دبائے ساکت کھڑا اسے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا، بولا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ چلتے ہوئے رئیس کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے افسوس رہے گا۔ یہ 4 الفاظ کہنے کے بعد وہ تیزی سے پلٹی۔ دروازے کے قریب میسم کھڑا تھا جو تکلیف دہ نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو رکی۔ اس نے میسم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کئی انکہے عہد، کئی خاموش وعدے ان نظروں کے تبادلے میں ادا ہوئے، اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ایک گہرا ناقابل یقین سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے اچانک پوری کائنات سے آواز چھین لی ہو۔ رات بہت آگے نکل چکی تھی، لیکن ترنم ہاؤس کے ایک گوشے میں اب بھی روشنی جل رہی تھی۔ فجر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سرد رات کو دیکھ رہی تھی۔ چاند دھیمی روشنی کے ساتھ درختوں کی چوٹیوں پر ٹکا ہوا تھا۔ ہوا کی تھپتھپاہٹ کھڑکی کے شیشے کو چھو کر گزر رہی تھی۔
مگر اس کے اندر سکون تھا، ایسا سکون جو صرف کسی اپنے کا انتظار کرتے ہوئے دل میں ہوتا ہے۔ ہلکے نیلے رنگ کی چادر اوڑھے وہ مسلسل دروازے کی طرف نظر اٹھا دیتی، پھر خود ہی نظریں جھکا لیتی۔ پیچھے میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، کافی اسکیچز بکھرے پڑے تھے، کام سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ پھر اچانک لاؤنج کی سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ ابھری، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، کوٹ اتار کر بازو پر لٹکایا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ فجر پر پڑی چند لمحوں کو رک گیا۔ وہ اس کے سامنے آئی، نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ولی نے ایک سانس لیا، خود کو سنبھالا اور ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا دی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کی ہلکی سی تھکن فوراً اس جواب کے پیچھے چھپ گئی۔ فجر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستگی سے پوچھا، تقریب کیسی رہی؟ وہ مسکرایا، وہ خاص مسکراہٹ جو صرف اس کے لیے تھی۔ بہت اچھی۔ پلکیں جھکی ہوئی تھیں مگر آنکھوں میں نرم روشنی تھی۔ بگ بی نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس کے سوال میں فکر مندی چھپی تھی۔ جانے کیوں اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا الارم بجا رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خطرہ کیا تھا۔ اس نے ایک پل فجر کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑے رہے۔ لاؤنج کے دیے کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر نرم سا سایہ پھیلا رہی تھی۔ کھانا لگاؤں؟ بانو سو چکی تھی، اسے خود ہی کرنا تھا۔ نہیں، میں نے کھا لیا تھا۔ اس نے نہیں کھایا تھا، بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اس کی سکڑی ہوئی بھویں دیکھ کر اس بار وہ ہنس دیا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، البتہ آج تم آفس میں کافی ہائپر تھیں۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ فوراً بات بدل گیا۔ میرا تو چلتا رہتا ہے، 100 طرح کے مسائل ہیں۔ وہ واپس صوفے کی جانب بڑھی لیکن وہ سرعت سے اس کا ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ باقی مسئلے تو تم حل کر لیتی ہو، آؤ میں تمہارے دل کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے جھکتے ہوئے فجر کا گال چھوا، اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا غرور ہے یا میرا نصیب؟ وہ اب ہیزل آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ دونوں۔ اس ایک لفظ نے فضا کے اندر ایک دلکش خاموشی بھر دی۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر صوفے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ چلو بیٹھو، مجھے تم سے سب سننا ہے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم سارا دن کس بارے میں سوچتی ہو؟ غصہ کیوں آیا؟ شامت کس کی آئی؟ سب بتاؤ مجھے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ تم تھک گئے ہو، آرام کر لو۔ اس نے فجر کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سارا دن شور اور باتیں سنی، اب مجھے صرف وہ سننا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ واقعی اس کے دل کا مسئلہ حل کرنے بیٹھ چکا تھا۔ فجر نے اپنی پلکیں جھکائیں اور پھر مدھم آواز میں بولنا شروع کیا۔ الفاظ آہستہ آہستہ ہوا میں بکھرنے لگے، محبت کی مہک کے ساتھ۔ وہ سب سناتی رہی، وہ سب سنتا رہا، اور وقت بغیر آواز کے ان کے درمیان بیٹھا ان سب لمحوں کو محفوظ کرتا رہا۔ وہاں صرف ایک نرم سی روشنی، 2 دھڑکتے دل اور ہم جیسا سکون۔ سرے شام دھند کے پہلے جھونکوں نے شہر کے آسمان پر ایک مبہم سی پرت چڑھا دی تھی۔ گہرے نیلے آسمان میں کہیں کہیں ستاروں کے ننھے ذرے جگمگا رہے تھے، لیکن ان کے بیچ ایک عجیب سی بے چینی سانس لے رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے فلک کی طرف ڈنر کے لیے جا رہے تھے۔ ڈیش بورڈ پر موجود چھوٹا سا فانوس ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ فجر نے اپنی شال ذرا سا کھینچ کر ٹھوڑی کے نیچے درست کی اور مسکرا کر ولی کی طرف دیکھا۔ عجیب موسم ہے نا؟ دھیرے سے کہا۔ ولی نے ایک نظر سامنے سڑک پر ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایسا موسم ہمیشہ کچھ کہنے سے پہلے آتا ہے اور کچھ کہنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ فجر نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔
तुमने भी फलसफियाना बातें सीख लीं। आज ज़्यादा दिल कर रहा है। चूँकि मैडम सुबह से नाराज़ थी तो अभी मौका है कि मैं अपनी सब बातें आसानी से कह दूँ। वो ज़रा सा उसकी जानिब झुका, वरना कब फिर नाराज़ हो जाओ पता नहीं। वो हंस दी। नाराज़ नहीं हूँ, बस थकी हुई थी। गाड़ी धुंध से ढकी हुई उस सड़क पर आगे बढ़ रही थी जहाँ रोशनियों की कतारें धुंध में तहलील होकर ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने शीशे पर उंगली से धुंधली लकीरें बना दी हों। उसने खिड़की की तरफ देखा। सर्द धुंध के अंदर गुलाबी रंग की दुकानों के बोर्ड्स और मुख्तलिफ दुकानों की रोशनियां मध्यम सा अक्स बिखेर रही थीं। एक बात कहूँ, वो अचानक बोला। वो उसकी तरफ मुड़ी। जब भी तुम ऐसे खामोश होती हो ना, मुझे लगता है जैसे तुम्हारे दिल में बहुत सी बातें कैद हो गई हैं और अगर मैंने उन्हें नहीं सुना तो शायद वो कभी आज़ाद ही ना हो पाएं। उसकी बात पर फजर के होठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट उभरी। उसने आहिस्ता से वली का हाथ पकड़ लिया। तुम शायद इसलिए मेरे नसीब में आए हो ताकि मेरा हर लफ्ज़ किसी के दिल तक पहुंच सके। वली ने कुछ बोलने के बजाय सर इस बात में हिलाते हुए उसका हाथ थाम कर हल्का सा दबाया। इस एक लम्स में बेशुमार बेनाम वादे थे। अचानक गाड़ी सड़क के किनारे पर आकर आहिस्ता हुई। सामने एक छोटी सी फ्लावर शॉप थी। शॉप के बाहर नन्हे सफ़ेद लाइट्स जुगनुओं की तरह झिलमिला रही थीं और कांच के शेल्फ पर दर्जनों फूलों के गुलदस्ते सजे हुए थे। उसने एक नज़र दुकान पर डाली, फिर मुस्कुराकर फजर की तरफ देखा। 1 मिनट। फजर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। अभी? ये वो 1 मिनट आज मुझे ज़रूर लेना है, उसने नर्म लहजे में कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। वो उसके जाते हुए कदमों को देखती रही। धुंध की हल्की सी परत उसके अतराफ में नाच रही थी। वो दुकान के अंदर गया तो कांच के दरवाजे के पीछे उसका अक्स कुछ लम्हों के लिए मध्यम रोशनी में घुल सा गया। फजर ने खिड़की से गर्दन मोड़कर बाहर देखा। दुकान की शीशे की दीवार के अंदर वली फूलों के बीच खड़ा कुछ मुंतखब कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसके होठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट फैली। इस समय वो बिल्कुल किसी रोमानवी मंजर का कोई हीरो मालूम होता था जो अपने महबूब के लिए फूल चुनने में मसरूफ़ हो। घड़ी की सुइयां सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थीं। उसने सर्द पड़ते अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी सांस की धुंध से शीशा धुंधला कर एक छोटा सा दिल बनाया। वो हंस दी। यूँ लगा जैसे मोहब्बत उस लम्हे उसकी हथेली में सिमट आई हो। उसी पल शॉप के अंदर वली ने सफ़ेद गुलाबों का एक नफीस सा गुलदस्ता चुना और काउंटर पर पैसे रखकर बाहर की सिमत बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे से निकला उसका फ़ोन बज उठा। उसने थोड़ा रुक कर जेब से फ़ोन निकाला। नंबर अनजान था। उसकी पेशानी की हल्की सी शिकन फैली। वो चौंका मगर फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो हेलो बेबी बॉय। वो आवाज़, वो सांप की तरह सरसराती, गहरी, घुन्नी और जानलेवा। उसके कदम पल भर को ज़मीन में धंस गए। चेहरे का रंग बदल गया। एक तारीक साया आकर गुजरा। आंखों में हैरत और नागवारी की एक झलक उभरी। उसने एक नज़र गाड़ी की तरफ डाली जहां फजर इत्मीनान से उसे देख रही थी। फिर उसकी नज़रें वापस सड़क के उस खामोश गोशे पर जम गईं। फ़ोन की दूसरी तरफ वही आवाज़ सांस को थपक रही थी। मैंने कहा था ना, वापस चले जाओ, उसे छोड़ दो। लेकिन नहीं, अब मैं तुम पर हंसूं या तुम पर अफसोस करूं। उसके लब सख्ती से भिंच गए। और तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा? वो दांत किचकिचाते बोला। ये तुम्हारी कहानी नहीं है। तुम्हें इसमें होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए मैं ख़त्म करने आया हूँ। एक नज़र फजर पर डाली। वो अब फ़ोन पर मसरूफ़ थी। दूसरी तरफ एक धीमा ज़ख्मी कहकहा उभरा। जो मलिका का हुक्म टालता है वो मौत के मुंह में जाता है। मैं मौत से नहीं डरता। उसका लहजा हतमी था।
اچھا؟ لمبا کھینچا گیا۔ اچانک فجر کی گردن ایک عجیب احساس سے اٹھی۔ اس کی چھٹی حس نے عجیب سا الارم بجایا۔ وہ چونکی۔ اس نے شیشے کے پار دیکھا تو وہ اب گاڑی سے کچھ قدم دور کھڑا فون پر مصروف تھا، اور اس کے پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹرک دھند چیرتا ہوا برق رفتاری سے سیدھا اسی کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ولی! اس کی چیخ اس کے گلے میں پھنس گئی۔ آواز گاڑی کے اندر ہی ٹوٹ گئی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ پیچھے دیکھو۔ فون سے ابھرتی منار کی وہی گہری سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹرک اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے پیچھے چھلانگ لگائی۔ ہوا کا زور ایسی شدت سے اس کے چہرے پر پڑا کہ پھولوں کا گلدستہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ لیکن کھڑاک کی آواز! ٹرک کا بایاں حصہ اس کے کندھے کو ٹکر دے کر گزر گیا۔ وہ دور جا کر فٹ پاتھ کی دہلیز سے ٹکرا کر گرا۔ اس کے جسم نے زمین پر ہچکولا کھایا۔ پھول بکھر کر فٹ پاتھ پر پھیل گئے۔ فجر کے قدم جیسے شل ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ دل کی دھڑکن جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لی ہو۔ وقت جیسے کسی نے روک دیا ہو۔ میدان جنگ کے اس ایک پل میں سب کچھ خاموش، لیکن اندر تنفس چیخ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھی۔ سرد ہوا اس کے گالوں پر خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بھاگ رہی تھی۔ قدموں سے بے ساختہ آوازیں ابھرنے لگیں، جیسے پتھر پر کوئی شیشہ ٹوٹ رہا ہو۔ ولی! اس کی چیخ فضا کو ہلا گئی۔ وہ نیم بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کے سفید قمیض پر سرخ دھبا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ہونٹوں کے کناروں پر خون کی باریک دھار نمودار ہوئی۔ اس کی نظریں دھند میں تحلیل ہوتی روشنیوں کو پھٹی پھٹی سی تک رہی تھیں۔ ولی! آنکھیں کھولیں! وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں نے ولی کے کندھے کو تھاما۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ولی نے بمشکل پلکیں اٹھائیں۔ وہ ہوش میں رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ میں درد نہیں تھا، صرف بے بسی تھی۔ فجر؟ اس نے لب ہلائے، لیکن آواز جیسے گلے کے اندر کہیں دفن ہو گئی۔ نہیں، بات مت کرو، میں ابھی… اس کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ کسی کو فون کرنا ہوگا، ایمبولینس۔ اس کا اپنا فون گاڑی میں گر گیا تھا۔ یا اللہ! کوئی ہے؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ قریب کی دکانوں سے لوگ بھاگ کر باہر آنے لگے۔ ولی کا سر اس کی گود میں تھا۔ سرخ مایہ پھیلتا جا رہا تھا۔ ٹرک کب کا دھند میں غائب ہو چکا تھا۔ دور کہیں منار کی وہ شریر سرسراتی ہنسی دھند میں تحلیل ہو رہی تھی۔ فجر نے آنسوؤں میں گھری نظروں سے ولی کو دیکھا۔ اس کی انگلیاں ولی کے بالوں میں پھسلتی ہوئی اس کے گالوں تک آئیں۔ کچھ نہیں ہوگا، تم سن رہے ہو؟ اس نے لرزتی ہوئی سانس سے کہا۔ ولی کی آنکھوں میں ہلکا سا عکس ابھرا، جیسے وہ مسکرانا چاہ رہا ہو۔ تم نے کہا تھا تم میرے دل کا مسئلہ حل کرو گے، ابھی تو بہت سے مسئلے باقی ہیں۔ ولی نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں۔ نہیں، آنکھیں مت بند کرو ولی، ولی نہیں۔ خود تڑپ رہی تھی، بن پانی کے مچھلی کی طرح۔ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ کر ضبط کے بندھن سنبھال رہی تھی، لیکن آنسو اس کے گالوں سے بہہ گئے۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ شور پھیل چکا تھا۔ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کی۔ سڑک کے درمیان فجر کی ہچکیوں اور ولی کے مدھم سانسوں کے بیچ وقت تھم گیا تھا۔ ولی کی پلکوں نے دوبارہ ہلکا سا ارتعاش محسوس کیا، اور اس نے بہت مشکل سے اپنی نگاہ فجر پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نہیں، ایک خاص سی تسکین تھی، جیسے وہ اس بات پر مطمئن ہو کہ اگر یہ زندگی کا آخری لمحہ تھا تو وہ اسے دیکھ رہا ہے، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لرزتے لب ولی کی سماعت میں سرگوشی کر رہے تھے۔ تم نے کہا تھا تم کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، کبھی نہیں۔ ولی کی سانس میں ایک پھڑپھڑاہٹ ابھری، اور پھر
نم آنکھوں سے اس نے فجر کا چہرہ دیکھا اور ہولے سے سر انکار میں ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہی لمحہ تھا جب ایمبولینس کا سائرن بہت دور دھند میں کہیں بجا، لیکن اس ایک لمحے کے بیچ فجر کی آنکھوں کے سامنے ہر شے سفید ہو گئی، جیسے دل کے اندر کسی نے برف کی ایک سل رکھ دی ہو۔ وہ ہوش کھو چکا تھا اور فجر کی ایک خوفناک چیخ ابھری، دل دہلا دینے والی چیخ، وہ چیخ جس نے سڑک کی دھند کو رونق ڈالا، قریبی درختوں پر بیٹھے پرندوں کو چونکا کر اڑا دیا، اور شاید کسی دور کھڑی منار کو لمحے بھر کو خاموش کر دیا۔ اور پھر ہاتھوں میں اس کی دھڑکن لیے وہ دھند میں گم سناٹے کے اندر بیٹھی رہی، ٹوٹے پھولوں کے بیچ بکھرے دل کے ساتھ، اور خاموش آسمان اس صدمے کا گواہ بنتا چلا گیا۔ ایمبولینس کے سائرن نے اسپتال کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، شال کے کناروں پر سرخی جم کر سیاہی میں بدل چکی تھی۔ آئی سی یو کے شیشوں کے پار ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ عیاں تھی، بار بار دروازہ کھلتا بند ہوتا، مشینوں کی تیز بیپ بیپ اس کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، گہرے نیلے لباس پر خون کے داغ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے پھولوں کو مسل کر ان پر پھینک دیا ہو۔ سردی اتنی تیز تھی کہ سانسیں برف کی بھاپ بن کر نکل رہی تھیں، لیکن اس کے جسم کو جیسے احساس ہی نہ تھا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح بیٹھی، بس اپنے کان آئی سی یو کی طرف لگائے ہوئے تھی، شاید کوئی آواز، کوئی امید، کوئی دھڑکن سن سکے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں نے بے آواز لفظ ادا کیے، انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، دل کے اندر ندامت اور اذیت کا ایک طوفان تھا۔ میں نے اسے نگل لیا۔ وہ سر گھٹنوں میں دے کر سسکتی رہی۔ آج پھر وہ اپنے ملعون ہونے پر تڑپ رہی تھی۔ وہ ہر اس چیز کو کھا جاتی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر قدموں کی چاپیں ایک ایک کر کے سنائی دینے لگیں۔ سب سے پہلے رئیس ہال کی لمبی راہداری سے گزرتا ہوا آیا۔ اس کے قدم ہمیشہ کی طرح مضبوط نہیں تھے، ان میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی بڑی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ جب اس نے فجر کو زمین پر یوں خون آلود حالت میں بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پتھریلی خاموشی میں ایک درد بھرا اضطراب ابھرا۔ وہ چند لمحے دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سیاہ کوٹ کے اندر اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی پوری طاقت سے خود کو ٹوٹنے سے روک رہا ہو۔ آخر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فجر، بس ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ کے اندر خوف، غصہ، بے بسی، سب کچھ بند تھا۔ فجر نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح۔ میں نے اسے کھا لیا۔ دھڑکتے لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹے۔ رئیس نے پل بھر کو آنکھیں بند کیں۔ اس کے اندر کی پوری سلطنت جیسے لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی ہتھیاروں سے خالی ننگی روح کی حالت محسوس کی۔ ولی، اس کا ولی، جسے وہ اپنا وارث سمجھتا تھا، جو کل رات اس کی بنیادوں میں دیمک کہلایا تھا، آج اسی کی زندگی اور موت کے بیچ وہ کھڑا تھا، بے حال، بے اختیار۔ کوئی کچھ کرے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، جیسے خود سے مخاطب تھا۔ اس نے مڑ کر خالی راہداری کو دیکھا، جیسے وہ اسپتال کی سفید دیواروں سے مدد مانگ رہا ہو۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی چمکی، مگر اس نے پلکیں سختی سے چپک لیں۔ اسی لمحے مراد بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے جیسے ہی فجر کی حالت دیکھی تو پل بھر کو سانس روک گیا۔ فجر، وہ اس کے پاس جھکا، لیکن پھر محمودانہ طور پر پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ فجر نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑائے مگر کوئی لفظ نہیں نکلا۔ دور آئی سی یو کی شیشے کی کھڑکیوں کے پار ڈاکٹر ایک اور انجیکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فلک اور فخر بھی آن پہنچے۔ فلک کے ہاتھ میں دعا کی تسبیح تھی جو بے قابو انگلیوں کے بیچ گرتی سنبھلتی رہی۔ اس نے فجر کو باہوں میں بھر لینا چاہا، مگر وہ بالکل جامد ہو چکی تھی،
جیسے کسی نے اس کے وجود کو برف کی سل میں بدل دیا ہو۔ اور آخر میں عروزہ، وہ قدم با قدم اسپتال کی راہداری میں چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس نے سارے احساسات کہیں راستے میں دفن کر کے قدم بڑھائے ہوں۔ رئیس نے اسے آتے دیکھا تو پل بھر کو اس کا دل کسی نامعلوم درد سے بھر گیا۔ آج اس کے سب سے قریبی لوگ اس سفید راہداری میں جمع تھے اور سب کی آنکھوں میں بے بسی اور شکست لکھی تھی۔ وہ سامنے آئی۔ ولی کے وجود کو ICU میں دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ شاید چند لمحوں کے لیے زمین نے اس کے قدموں سے رشتہ توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے اور تھکن کے نشانات واضح تھے، مگر کچھ کہے بغیر وہ ICU کے دروازے کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی رہی۔ چہرے پر وہی پتھریلی خاموشی، مگر آنکھوں میں ایک گہرا ٹوٹا ہوا اندھیرا۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا۔ 2 قدم آگے بڑھ کر وہ ٹھہر گیا۔ اس نے جیسے کچھ کہنا چاہا، مگر زبان حلق میں اٹک گئی۔ الفاظ اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ وہ بس اپنے دونوں ہاتھ سائیڈ میں بھینچے کھڑا رہا، اندر سے ٹوٹتا ہوا، باہر سے مضبوط رہنے کی کوشش کرتا ہوا۔ یہ سب میرا قصور ہے۔ اس کی آواز کھردری پڑ گئی۔ وہ بہت آہستہ بولا، مگر عروزہ نے وہ الفاظ سن لیے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شدت ناک کرب لیے۔ اب قصور کی باتیں نہ کریں، اب بس وہ زندہ رہے، بس وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ رئیس کی ایک تھکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ میں نے اس سے وفاداری کا امتحان لیا اور وہ موت کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کی نمی تراشی گئی۔ اور شاید یہ سب میرے ہی ہاتھوں شروع ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا تھا۔ اس کا مضبوط وجود تھر تھرا اٹھا، آنکھیں چھت کی طرف اٹھائیں جیسے رب ذوالجلال سے سوال کر رہا ہو۔ میں نے سب کچھ کھو کر کیا پایا؟ سناٹے میں صرف مشینوں کی بیپ بیپ رہ گئی تھی۔ شیشے کے پار وہ موت و زندگی کی سرحد پر لڑ رہا تھا۔ باہر سب خاموش تھے، ہر ایک کی روح اس لمحے برف کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ وہ رات ایک ایسی رات تھی جو شاید زندگی بھر کسی کی یادوں سے مٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس رات حقیقت نے سب کے دلوں سے زخمی آواز میں بس ایک سوال پوچھا تھا: وفاداری کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ رات اور گہری ہو چکی تھی۔ اسپتال کے باہر کھڑے درختوں کی ٹہنیاں سرد ہوا کے جھونکوں سے سسکیاں بھر رہی تھیں۔ وارڈ کی کھڑکیوں سے مدھم روشنی باہر چھن چھن کر پھسل رہی تھی، مگر اس روشنی کا ایک بھی ذرہ اس وقت فجر کے دل میں نہیں اتر پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے راہداری سے نکل کر ایک چھوٹے سے خالی راہداری میں آ گئی۔ وہاں عبادت گاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی بھی اندر نہیں تھا۔ سفید ماربل کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس کے اندر کچھ لرز سا گیا۔ در و دیوار پر قرآنی آیات کے طلائی فریم لٹک رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں جائے نماز رکھے تھے جن سے کسی کے آنسوؤں کی مہک آ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک دروازے کے پاس کھڑی رہی، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو: کیا میں یہاں آ سکتی ہوں؟ پھر اس نے دیر نہیں کی، اندر داخل ہو کر وضو کیا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ کر جائے نماز اٹھایا، اپنی کانپتی انگلیوں سے اسے بچھایا۔ اسپتال کی روشنیاں یہاں سے بہت دور محسوس ہو رہی تھیں۔ دھند، بے بسی، خاموشی، سب اس کے دامن سے لپٹ گئے۔ آج وہ منار فیشنز کی مالکن نہیں تھی، نہ دنیا کی مشہور ترین کاسٹیوم ڈیزائنر، نہ وہ عورت جو یہ کہتی تھی کہ اگر میں سجدے میں گری تو تخت سے گر جاؤں گی۔ آج وہ صرف ایک بیوی تھی، ایک عام سی خوفزدہ ٹوٹتی ہوئی عورت جس کی پوری دنیا ICU کے شیشے کے اس پار دھڑک رہی تھی۔ وہ دھیرے سے سجدے میں جھک گئی۔ پہلا لمحہ خاموشی، دوسرا لمحہ نم آنکھوں کی لرزش، تیسرا لمحہ ٹوٹ کر بکھرنے کی اذیت۔ یا اللہ! اس کی آواز بہت آہستہ نکلی، جیسے کسی نے اس کے گلے کے گرد سناٹے کی رسی لپیٹ رکھی ہو۔ میں نے ہمیشہ خود کو مضبوط کہا، سب کے سامنے سر اونچا رکھا،
مگر آج میں کمزور ہوں۔ اس کے الفاظ آنسوؤں میں بھیگتے جا رہے تھے۔ وہ میرا غرور ہے، میری ہمت ہے، اس کی سانس میرے دل کی دھڑکن ہے۔ اگر وہ رک گئی تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی ہچکیوں نے ساری خاموشی چیر ڈالی۔ سجدے کے فرش پر آنسوؤں کے ننھے قطرے ٹوٹ کر گرے اور جائے نماز میں جذب ہو گئے۔ مجھے اس دنیا کی کوئی شہرت نہیں چاہیے، نہ فیشن کا کوئی تاج، نہ نام، نہ طاقت۔ بس میرے شوہر کو زندگی دے دیں، مجھ سے میرا ولی مت چھینیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں اور پوری ٹوٹتی ہوئی روح کے ساتھ سرگوشی کی۔ یا رب، وہ تیری امانت ہے، لیکن آج میں وہ امانت واپس مانگنے آئی ہوں۔ مجھے میرا ولی زندہ واپس چاہیے۔ مسجد کے اندر موجود ہلکی سی روشنی اس کے سجدے پر ٹھہر گئی، جیسے رب کی رحمت خاموشی سے اسے سن رہی ہو۔ وقت وہاں رک گیا۔ عبادت گاہ کے در و دیوار فجر معراج کے سجدے کو دیکھ کر ساکت کھڑے رہے، کیونکہ اس عورت نے آج تخت سے نہیں، خودی سے گر کر دعا مانگی تھی، اور یہ دعا صرف زبان سے نہیں، روح سے نکلی تھی۔ رات کی سردی آہستہ آہستہ اپنے پر سمیٹ کر صبح کے نرم مگر بے رنگ اجالے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ICU کے باہر اب اتنی بھاگ دوڑ نہیں تھی، جیسے تھکن سے ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے محسوس ہو رہے تھے، شال اس کے وجود کے گرد لپٹی ہوئی، اور ہاتھوں میں دعا کی تسبیح جو ہر چند سیکنڈ بعد بے ساختہ اس کی انگلیوں کے بیچ گھومنے لگتی۔ فلک سامنے والی کرسی پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس نے فجر کے لیے چائے کا کپ اٹھایا، مگر اس کے ہونٹوں نے جیسے کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی کسی بوجھ کی طرح ان کے دلوں پر تھی۔ اچانک ICU کا دروازہ ہلکا سا کھلا، ایک نرس نکلی اور فجر کی طرف نظریں اٹھائیں۔ مسز اورنگزیب؟ فجر پل بھر کو اپنی جگہ پر منجمد رہی، پھر ایک دم کھڑی ہوئی۔ جی، نرس نے نرم لہجے میں ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ وہ ہوش میں آ گئے ہیں، آپ چاہیں تو اندر آ جائیں۔ بس یہی ایک جملہ تھا۔ فجر کی سانس جیسے رک گئی، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ فلک نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ جاؤ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اور وہ قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ ICU میں مدھم سفید روشنی تھی، مشینوں کی بیپ بیپ قدرے نرم ہو چکی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں بے حس و حرکت لیٹا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کندھے پر پلستر چڑھا تھا، مگر آنکھیں آہستہ آہستہ نیم وا تھیں، اور ان نیم وا آنکھوں کے اندر ایک تھکا ہوا سا سکون تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پاؤں جم سے گئے، کچھ بھی کہا نہیں جا سکا۔ بس اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ ولی نے سر ہلکا سا اس کی طرف موڑا، آنکھوں کے گوشوں میں نمی چمکی، جیسے منٹوں کی نہیں، برسوں کی مسافت کے بعد وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے لب ہلے، آواز بہت مدھم نکلی۔ ہائے بیگم۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، آنسو بڑی خاموشی سے اس کی پلکوں سے گرنے لگے۔ تم نے مجھے ڈرا دیا، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ چہرے کی حالت بری ہو چکی تھی۔ ولی نے اپنی انگلی کو ہلکی سی جنبش دی۔ میں نے کہا تھا میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم ڈر کیوں جاتی ہو؟ اس کی آواز بہت کمزور تھی، مگر اس کے ہر لفظ میں وہی گہری محبت اور یقین چھپا تھا۔ فجر نے اس کے ہاتھ کو پیشانی سے لگا لیا اور دھیرے سے روتی رہی۔ اس سے تھوڑا پیچھے فلک خاموش کھڑی تھی، اس نے پلکیں جھکا لیں اور پلٹ گئی۔ اس منظر کی شدت کو اپنے دل میں جذب کرتے ہوئے، کچھ منظر لفظوں سے نہیں، خاموشی سے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اس کے رونے پر ولی نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اول لمحہ بھی خود کے بجائے اس کی فکر کر رہا تھا۔ فجر نے اپنے آنسو صاف کیے اور زبردستی مسکرائی۔ ہاں، بالکل ٹھیک۔ چند لمحوں تک وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ درد، اذیت، خوف
سب ان کی آنکھوں کے پیچھے دبے ہوئے تھے، لیکن ان دونوں کی موجودگی ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ وہ ابھی تک اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ آنکھوں کی سوجن اور ہلکی ہلکی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ اس کے سامنے موجود ہے، سانس لے رہی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں اس کی سانسیں بندھی ہوئی ہیں۔ اسی لمحے اسی کی نظر فجر کے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی سفید تسبیح پر پڑی جو ان دونوں کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ اس نے پلکوں میں شرارت سمیٹ کر ایک لمبا سانس لیا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ بہت آہستہ سے بول اٹھا۔ نظریں اس تسبیح پر جمی تھیں۔ وہ چونکی۔ تم واقعی تسبیح کر رہی تھیں؟ انداز اسے تپانے والا تھا۔ یہ سنتے فجر کی آنکھوں میں آنسو پھر ابھر آئے۔ تو میرے لیے دعا کر رہی تھیں؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا جیسے یہ کوئی انہونی بات ہو۔ کیا مجھے ہوش میں رہنا چاہیے؟ دی فجر معراج میرے لیے دعائیں مانگتی رہی ہے۔ وہ روتے روتے ہنسی اور پھر رو دی۔ ایک تھپڑ اس کے بازو پر پڑا۔ آہ! سالے مورت دھیان سے، پہلے ہی ایک کندھا ٹوٹا ہوا ہے۔ فجر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سوری، وہ گھبرا گئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ٹوٹے کندھے والے شخص نے فوراً اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا، بہت دھیرے سے۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ سے آہستگی کے ساتھ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگر تم میرے لیے دعا کرو، وہ بھی تسبیح کے ساتھ، تو میں غرور سے ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ فجر نے پلکیں جھکائیں۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ڈرو نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اب میں ہوں اور تم ہو، اور تمہاری یہ تسبیح اور دعائیں جنہوں نے مجھے واپس کھینچ لیا۔ یقین رکھو، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ فجر نے سسکتے ہوئے سر ہلایا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ اگر دوبارہ کبھی مجھے اتنا ڈرایا تو میں تسبیح نہیں، ایصال ثواب کے لیے تم پر پورا قرآن پڑھ دوں گی۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ بے ساختہ ہنس دیا، ہلکی سی، تھکی ہوئی مگر دل سے نکلی ہوئی ہنسی، اور اس ہنسی کے اندر فجر کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگا کر خاموشی سے ساکت ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ دعائیں رد ہوتی ہیں بھلا؟ شام ڈھل رہی تھی جب اسپتال کی راہداری میں ایک خاموش شخصیت داخل ہوئی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کے کوٹ کا کالر سیدھا تھا، چال مضبوط تھی مگر آنکھیں تھکی ہوئی اور سرخ۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور پرائیویٹ سوئٹ کے دروازے تک آیا۔ اندر داخل ہو کر کھڑکی کے شیشے کے پار اس نے فجر کو دیکھا جو ولی کے سامنے بیٹھی کچھ سنا رہی تھی، اور وہ بہت کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اسے ICU سے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس منظر نے رئیس کے سینے کے اندر کوئی پردہ سا پھاڑ دیا۔ وہ چند لمحوں تک شیشے کے پار انہیں دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ شاید پہلی بار اس نے شدت سے محسوس کیا کہ محبت کسی سلطنت کی دشمن نہیں ہوتی۔ محبت سلطنت کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کی بنیادوں میں انسانیت باقی رہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹائے، آنکھیں بند کیں، ایک گہری سانس لی جیسے برسوں سے روکی ہوئی سانس اب نکل رہی ہو، پھر حلق میں اتری اذیت کو واپس نگلا اور آہستگی سے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ چند گام چل کر رکا اور پلٹا۔ اس کی نگاہیں دھندلا گئیں، جیسے پچھلے کئی برسوں کی چیخیں ایک ہی پل میں سما گئی ہوں۔ اسے ٹھیک اسی لمحے احساس ہوا کہ فجر کبھی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی محبت نے کبھی تنہا لڑائی نہیں لڑی۔ محبت اپنے اندر اتنا بڑا دائرہ رکھتی ہے کہ اس میں 2 دل اپنی خودی سے نکل کر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ محبت میں شاید ایک انسان ہوتا ہے مگر عشق میں ہمیشہ 2 ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے انا کے تاج اتار کر ایک دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں۔
وہ آہستہ سے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرایا، ایک صبر بھری مسکراہٹ۔ اس نے ولی کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنے در بند کیے، کتنی راہیں بدلیں، کتنی دیر تک اپنی طاقت، اپنی سربراہی کا سہارا لے کے سب کچھ قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر محبت قابو میں آتی ہی کب ہے؟ ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دل پر بچھی تمام رتیں ایک ساتھ بدل گئیں۔ اب سمجھ آیا کہ سربراہ ہونا صرف حکم دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس جیتے ہوئے لشکر کو سمیٹنا ہوتا ہے جس کے سپاہی تھک چکے ہوں۔ محبت بھی ایک سلطنت ہوتی ہے، اور اصل سربراہ وہ ہوتا ہے جو اس سلطنت کے دروازوں پر اپنی خواہشات کا سر جھکا دے۔ یہ جنگ اس نے اکیلے نہیں لڑی، فجر بھی لڑ رہی تھی، شاید سبھی لڑ رہے تھے، ایک ہی محاذ پر۔ اس کے سپاہی تھک چکے تھے، اب انہیں سمیٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کی نم پلکیں دوبارہ بھیگنے لگیں، مگر اس بار یہ نمی شکست کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی فتح کی جو خاموشی سے کسی دل کے اندر جنم لیتی ہے۔ دن کی آخری سنہری شعاع اس کے چہرے پر پڑی اور اس کے دل نے پہلی بار بہت آہستہ مگر پورے یقین کے ساتھ کہا، محبت سلطنت سے ٹکراتی نہیں، اس کو زندہ رکھتی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سوئٹ سے باہر نکل گیا۔ دن کی آخری شعاع اسپتال کے شیشوں سے اندر پڑ رہی تھی، اور اندر ایک زندگی واپس دھڑکنے لگی تھی۔ محبت کیوں عروزہ، محبت کیوں؟ کہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے عروزہ کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ پورا کمرہ مدھم پیلی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی پشت پر آویزاں شیشے کے فریمز میں سیاہ سائے ابھر رہے تھے، جیسے اس کے اندر کی تاریکی کمرے میں پھیل گئی ہو۔ فون اس کے کان سے لگا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر نہ کوئی تاثر تھا، نہ کوئی ہلچل۔ دوسری جانب میسم کی گھبرائی ہوئی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی، التجا کر رہی تھی، عروزہ پلیز میڈم، ایسا مت کریں، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ عروزہ کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی دھند اتری ہوئی تھی، جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہو کر بھی کہیں اور دیکھ رہی ہو۔ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس اندر کھینچی، پھر دھیمے بالکل ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بہت ضروری ہے میسم، مجھے امید ہے تم سب سنبھال لوگے۔ ایک لمحہ خاموشی کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ فون اس کے ہاتھ میں ایک بے جان پتھر کی طرح رہ گیا۔ گھڑی دیکھی، وقت ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور لاؤنج میں آ گئی۔ مسٹر جمال لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے، سامنے قرآن کھلا ہوا تھا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے اطلاع دی، بہت سادہ، کسی عام دن کی طرح، میں اسپتال جا رہی ہوں۔ مسٹر جمال نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں ایک مہربان سی چمک ابھری۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے اس کے سپاٹ چہرے کے پیچھے چھپے طوفان کو سمجھنے کی خواہش لیے ہوئے ہوں۔ جلد واپس آنا، میں انتظار کروں گا۔ عروزہ کے ہونٹ ایک لمحے کو ہولے سے کپ کپائے، ایک ناقابل دید لرزش جو اس کے اندر کی آخری انسانی احساس کا ثبوت تھی، لیکن اس نے فوراً لب بھینچ لیے اور صرف سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ مڑی اور تیز نپے تلے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کی گاڑی شہر کی تاریک سڑکوں پر خاموشی سے کسی شکاری جانور کی طرح تیر رہی تھی۔ ونڈ شیلڈ پر بارش کی بوندوں کی ہلکی تہ جمع ہو رہی تھی، جس سے باہر کی دنیا کسی دھندلے خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں تقریباً خالی تھیں، جیسے اور پوری دنیا کسی انجانی گھاٹی میں گم ہو گئی ہو۔ وہ سفید سادہ شرٹ اور نیلی پینٹ پہنے ہوئے تھی، بال سختی سے جوڑا بنا کر بندھے ہوئے تھے، چہرہ مکمل طور پر سپاٹ، آنکھوں پر بڑے فریمز والا چشمہ، جیسے جذبات کو چھپانے کے لیے کوئی آہنی نقاب اوڑھ رکھا ہو، جو اس نے اٹھا کر بالوں پر جما لیا۔ اسٹیئرنگ پر رکھی انگلیاں یکدم سخت ہوئیں، پھر اس نے دوسری طرف رکھے فون کو اٹھایا۔ ایک مخصوص نمبر ڈائل ہوا۔ دوسری جانب نرس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں فون اٹھایا۔ سب کلیئر ہے میڈم، میں نے انجیکشن لگا دیا،
وہ 4 گھنٹے تک نہیں اٹھیں گے۔ اس کے چہرے پر ایک بے تاثر سا سکون اتر آیا۔ گاڑی پہلو بدل کر سیدھی ہسپتال کے سامنے جا رکی۔ اس نے چشمہ آہستگی سے اتارا، ایک گہری خاموش نظر پورے ہسپتال کی عمارت پر ڈالی، جیسے کوئی کمانڈر جنگ سے پہلے آخری بار میدان کو دیکھتا ہو۔ پھر وہ گاڑی سے اتری۔ ایمبولینسوں کی مدھم سی بیپ بیپ، راہداریوں کی مدھم روشنیاں، مگر اس لمحے سب کچھ ٹھہرا ہوا تھا، جیسے یہ عمارت کسی طوفان سے چند ثانیے پہلے سانس روک چکی ہو۔ پھر اس نے فون نکالا۔ اس کی انگلیاں لمحہ بھر کو ہلکی سی لرزیں، پھر ایک نمبر ملایا۔ رنگ ہو رہی تھی اور پھر کال اٹھائی گئی۔ عروضہ؟ دوسری جانب رئیس تھا۔ پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ولی کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خاموش رہا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہ آپ، نہ میں۔ اس کی آواز مزید ٹھنڈی اور زہریلی ہو گئی، پھر زہر بھری ایک سانس کھینچی۔ اس کی حالت کی ذمہ دار وہ ملعون لڑکی ہے، وہ جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں، اور آج میں اس کا کام تمام کرنے جا رہی ہوں۔ رئیس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف گھسی ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غرایا۔ وہ ہولے سے ہنس دی۔ آپ جانتے ہیں عروضہ جمال بکواس نہیں کرتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ جب سے یہ ڈوپل گینگر ہماری زندگی میں آئی ہے، سب تباہ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ نگل گئی ہے، اور آج میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے بنا رئیس کا جواب سنے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے اسپتال کی تصویر کھینچی اور اسے سینڈ کر دی، ساتھ ہی لائیو لوکیشن بھیج دی۔ یہ ایک دعوت تھی، ایک چیلنج تھا۔ آ کر دیکھو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی پستول نکالی، ایک دھیمی سی کلک کے ساتھ میگزین لوڈ کیا اور اسے جیب کی اندرونی حصے میں واپس رکھ لیا۔ سورج تو کب کا غروب ہو چکا تھا اور پوری راہداری میں صرف ایک غیر مرئی سایہ اتر آیا تھا۔ اسپتال کے اندر سیکیورٹی کیمرے اس وقت اندھے ہو چکے تھے، بجلی کے کچھ سرکٹس پہلے سے ہی ٹرپ ہو چکے تھے۔ راہداریوں کے درمیان لمبا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بس کہیں کہیں اضطراری لائٹس ٹمٹما رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے چلتی جا رہی تھی، قدم ہو بہو کسی تربیت یافتہ قاتل کی طرح ناپے ہوئے۔ اس کے ساتھ ملے چند عملے کے افراد اور اس کے اپنے آدمی مختلف راہداریوں کے موڑوں پر کھڑے تھے، سر ہلا کر اسے راستہ کلیئر ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے، جیسے یہ اسپتال نہیں گویا جنگ کا میدان ہو، اور وہ ایک ایسی فوجی تھی جو دل میں ایک خونی ارادے کے ساتھ یہاں اپنا آخری معرکہ لڑنے آئی تھی۔ پھر اچانک کڑک آواز سے بجلی کے 2 تیز جھماکے ہوئے۔ پوری راہداری ایک لمحے کے لیے سفید روشنی سے چمکی اور فوراً گہری سیاہی میں ڈوب گئی۔ تمام لائٹس بند۔ ایمرجنسی سسٹم پر سرخ بتی جل کر فریز ہو گئی۔ صرف کہیں دور سے وینٹیلیٹر کی بیپ بیپ آ رہی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کیں، جیسے اپنی پوری نفرت اور تکلیف کو ایک مٹھی میں بھینچ رہی ہو۔ پھر قدم آگے بڑھائے، راہداری کے اس طرف مڑی جہاں پرائیویٹ سوئٹ کا چھوٹا سا سفید بورڈ لگا تھا، اور اس دروازے کے پار فجر تھی، اور وہاں سے صرف چند قدم دور موت اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سوئٹ کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا۔ اس نے ایک محتاط سی نگاہ پورے لاؤنج پر ڈالی۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، اس خاموشی جیسی جو کسی بھاری طوفان سے پہلے اترتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم مضبوط تھے، سانسیں بالکل متوازن۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور آہستگی سے شیشے کا سلائیڈنگ ڈور کھول کر آگے بڑھی جہاں ولی کا بستر تھا۔ وہ سفید چادر میں بے ہوشی کی حالت میں مکمل سکون سے پڑا تھا۔ مشینوں کی بیپ بیپ بہت ہلکی تھی، جیسے کسی دھڑکن کو آخری حد پر روک لیا گیا ہو۔ وہ کچھ لمحوں تک یوں کھڑی رہی جیسے وقت جم گیا ہو، پھر اس کے ہونٹوں سے ایک مہین سا سرگوشی جیسا جملہ نکلا، "I'm sorry"۔ آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، صرف ایک شدید شکست، ایک اذیت۔ پھر وہ یکدم پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
مگر ساتھ ہی اندر کھڑی سامان کی وہ ٹرالی باہر کھینچ لائی جس میں مختلف طبی آلات رکھے تھے۔ پھر اس نے دروازہ باہر سے لاک کیا۔ چہرے پر پھر وہی فولادی سپاٹ پن لوٹ آیا۔ وہ موڑی ہی تھی کہ پیچھے سوئٹ کا دروازہ کھلا اور فجر اندر داخل ہوئی۔ وہ فون سننے گئی تھی۔ یہاں سگنل ڈراپ ہو رہے تھے۔ ایک پل کو اس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ سامنے عروضہ کو اس وقت وہاں دیکھ کر اور اس کے ہاتھ میں کمرے کی چابی دیکھ کر اس کے اندر خطرے کا الارم بجا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز دبی ہوئی تھی مگر بے چین۔ عروضہ نے آنکھیں اس پر گاڑ دیں، ٹھنڈی گہری نفرت سے بھری ہوئی ایک نظر، جیسے کسی اندھی غار کا دہانہ کھل گیا ہو۔ ابھی کچھ نہیں کیا، کرنا ہے۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھی۔ فجر وہیں جمی رہی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عروضہ اب سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی سانس بھی گرم تھی اور لہجہ بھی۔ تم ملعون ہو، تم ڈائن ہو۔ تم نے میری زندگی کے 2 سب سے اہم مردوں کو کھا لیا ہے۔ تم نے مجھے ولی سے محروم کیا اور رئیس سے بھی۔ تم ایک ناسور ہو فجر معراج۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ فجر حیرت میں لب کھول نہ سکی، صرف اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس شدت کی نفرت اس نے کبھی کسی کی آنکھ میں نہیں دیکھی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ تھوڑا سنبھل کر بولی، مگر آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ بکواس؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ بکواس یہ ہے کہ تم اب تک زندہ ہو۔ تم نے سب کچھ نگل لیا ہے۔ تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور میں آج یہ نیک کام کرنے آئی ہوں۔ زندگی چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمیشہ کے لیے۔ ولی اور رئیس سے بہت دور دفع ہو جاؤ۔ وہ غرائی۔ یہ سنتے ہی فجر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، وہ اسی کے انداز میں کہتی آگے بڑھی۔ عروضہ کی نخوت بھری ہنسی ابھری۔ تو پھر مرو۔ اور اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر فجر کی گردن ایک ہاتھ سے پکڑی اور اسے پورے زور کے ساتھ پیچھے دیوار پر دے مارا۔ دیوار میں پٹخے جانے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ دوسری جانب شہر کی ایک سڑک پر رئیس کی گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں، آنکھوں میں خوف۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں۔ ٹریفک کو چیرتے ہوئے وہ صرف اس کے ذہن میں عروضہ کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ ایسے مذاق نہیں کرتی تھی۔ ادھر ہسپتال کے سوئٹ کے اندر عروضہ بار بار اسے اٹھا کر دیوار سے مار رہی تھی۔ تم نے مجھے سب سے اکیلا کر دیا۔ فجر نے اپنے بازو سے وار روکنا چاہا، مگر عروضہ کی گرفت فولاد کی تھی۔ وہ ایتھلیٹ تھی، ٹرینڈ فائٹر۔ وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ بھاگی نہیں تھی، وہ لڑ رہی تھی۔ ایک اور وار۔ فجر کے ماتھے سے خون ٹپکنے لگا۔ نک سیاہ دوپٹے میں جذب ہوتا چلا گیا۔ بھاگو ورنہ مر جاؤ گی۔ اس نے گھٹنے کی ضرب اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ درد کے مارے جھک گئی، سانس ٹوٹ کر باہر آئی۔ مت کرو۔ وہ اس سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے ہوا کیا تھا۔ عروضہ نے اس کا بازو پکڑا اور پوری قوت سے اسے اس دیوار کی طرف کھینچا جہاں سوئٹ کا شیشہ لگا تھا۔ دھڑام کی آواز ابھری اور وہ دیوار سے ٹکرائی۔ شیشہ ہلکا سا کرچیوں کی طرح تھر تھرایا۔ ناک سے خون بہنے لگا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، مگر وہ پھر بھی کھڑی ہوئی۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی عروضہ کی آنکھوں میں بغاوت کی آگ دہک اٹھی۔ تو پھر مرو۔ وہ جیب سے پستول نکال رہی تھی کہ اسی لمحے سوئٹ کا دروازہ جھٹکے سے کھل کر دیوار سے جا لگا۔ رئیس اندر داخل ہوا، چہرہ سن، آنکھوں میں بگولے۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ ایک نظر فجر پر پڑی، خون آلود دیوار کے ساتھ لگی ہانپتی ہوئی۔ اس ایک منظر نے اس کے اندر کا بادشاہ چیر کر رکھ دیا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھڑکیں، جبڑا بھنج گیا اور آنکھوں میں ایسے شعلے بھڑکے کہ جیسے قیامت کا طوفان آنکھوں کے اندر قید ہو۔ عروضہ! وہ دہاڑا۔
ایسی دہاڑ کے لگتا تھا پوری عمارت ہل جائے گی۔ عروزہ نے دیکھا، وہ بمشکل مسکرائی اور رئیس پر نظریں گاڑیں۔ باس، دیکھیں نا یہ لڑکی کتنی ڈھیٹ ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ولی کو چھوڑ دے، آپ کو چھوڑ دے، دفع ہو جائے، لیکن نہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ پھر اس نے فجر کی طرف دیکھا، جس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال لیا تھا۔ آخری بار کہہ رہی ہوں لڑکی، ولی کو، رئیس کو، اس شہر کو سب چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں وہ اذیت دوں گی کہ موت بھی تم پر ترس کھائے گی۔ فجر نے اپنی ناک سے بہتے خون کو آستین سے پوچھا۔ اس کی نظریں سیدھی عروزہ کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ اس کی آواز کپ کپائی نہیں، بلکہ برف کی طرح سرد اور مضبوط تھی۔ میں اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ یہ جملہ نہیں تھا، اعلان جنگ تھا۔ اچھا، اس نے استہزائیہ سر ہلایا، تو پھر یہی منظور ہے۔ اس نے پستول کو جیب میں ہی رہنے دیا۔ اس کی نظریں ساتھ کھڑی طبی آلات کی ٹرالی پر پڑیں۔ اس کا چہرہ ایک سفاکانہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ گولی سے مرنا بہت آسان موت ہے، تم اس کی حقدار نہیں ہو۔ اس نے ٹرالی سے ایک وزنی سٹین لیس اسٹیل کی ٹرے اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ رئیس کچھ سمجھتا، اسٹیل کی ٹرے ہوا میں ایک قوس بناتی ہوئی پوری طاقت سے فجر کے کندھے اور پسلیوں پر لگی۔ ٹکرانے کی آواز اتنی بھیانک تھی جیسے کوئی ہڈی ٹوٹی ہو۔ اس کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر گئی۔ رئیس، جو پہلا منظر دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا، یکدم سے ہوش میں آیا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اب ٹرالی سے کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی۔ عروزہ، بس کرو، پاگل ہو گئی ہو تم۔ اس کی جانب بڑھا، مگر اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے ٹرالی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں چمکدار نوکیلی سرجیکل قینچی پر بند ہو گئیں۔ وہ اسے پکڑ کر تیزی سے فجر کی جانب لپکی۔ یہ وہ منظر تھا جس نے رئیس کے اندر کے ہر ضابطے کو توڑ دیا۔ اس نے ایک جانور کی سی قوت سے دہاڑتے ہوئے عروزہ کو پکڑا اور اسے پوری طاقت سے پیچھے کھینچا۔ باس، چھوڑیں مجھے۔ وہ رئیس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ یہ ہم سب کو کھا جائے گی، یہ ڈائن ہے۔ خاموش! رئیس نے اسے جھنجھوڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ قینچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گری اور کھنکھناتی ہوئی دور جا رکی۔ اس کی آنکھوں میں وہ شعلے تھے جو عروزہ نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ مکمل بیزاری اور نفرت کے شعلے تھے۔ تم نے، رئیس کی آواز گھٹی ہوئی تھی، یہ تم نے کیا کیا عروزہ؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کے الفاظ، اس کے لہجے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، ٹوٹا ہوا مان تھا۔ عروزہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ سوئٹ میں اب صرف 3 آوازیں تھیں۔ فجر کی ٹوٹی ہوئی درد بھری سانسیں، عروزہ کی تیز جنونی سانسیں، اور مانیٹر کی وہ بے رحم مسلسل آواز، بیپ بیپ بیپ۔ رئیس کی گرفت میں جکڑی عروزہ کے ہونٹوں پر ایک ٹوٹی ہوئی بھیانک ہنسی نمودار ہوئی۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ روح کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ پھر ایک ناقابل یقین تیزی سے اس نے بیلٹ میں لگا پستول نکالا۔ دھات کی وہ آواز اس خاموش وحشت میں کسی کوڑے کی طرح برسی۔ پستول کا دہانہ سیدھا فجر کی طرف تھا، جس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر پتھرا گئی تھیں۔ آج یہ مرے گی۔ عروزہ کی آواز میں اب کوئی انسانی جذبہ باقی نہیں تھا، صرف ایک بنجر قاتلانہ ارادہ تھا۔ نہیں! وقت جیسے ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گیا۔ پستول کا ٹریگر دبنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی پوری قوت سے عروزہ کا ہاتھ اوپر کی طرف دھکیل دیا۔ گولی بے آواز چلی۔ چھت میں ایک سیاہ سوراخ بن گیا اور پلستر کا ایک بڑا سا ٹکڑا برف کے گالے کی طرح جھڑ کر نیچے گرا۔ کمرے میں بارود کی تیز تلخ بدبو ایسے بکھر گئی جیسے موت نے اپنی آمد کا اعلان کیا ہو۔ رئیس نے اس کی کلائی مروڑ کر پستول چھیننا چاہا، لیکن اس نے ایک تربیت یافتہ جنگجو کی طرح الٹے ہاتھ سے اس کے سینے پر گھونسا دے مارا اور خود ایک جست لگا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، آنکھیں جنون سے دہک رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ یہ ضبط کی آخری حد تھی۔ وہ عروزہ تھی، اب تک زندہ تھی،
کوئی اور ہوتا تو اس کے ہاتھوں اب تک مر چکا ہوتا۔ عروضہ کی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک تھی۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا باس۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بہن بنا کر بولی، میں یا وہ؟ یہ کہتے ہی وہ ایک جست فجر کی طرف لپکی۔ جو پہلے ہی نیم جان کھڑی تھی پیچھے کو کھسکی، لیکن عروضہ نے سرجیکل ٹرالی کو ایک وحشیانہ جھٹکے سے کھینچا۔ ٹرے میں رکھی سٹیل کی اسکیلپل، سرجیکل فورسیپ اور دیگر آلات فرش پر بکھر گئے جیسے دھات کے دانت بکھر گئے ہوں۔ رئیس نے کی روب میں کانپتی ہوئی آواز گونجی، عروضہ بس کر دو۔ یہ جیسے التجا تھی۔ ہرگز نہیں۔ اس نے جھک کر فرش سے ایک چمکدار فورسیپ اٹھایا۔ پستول اس کے دائیں ہاتھ میں تھا، فورسیپ بائیں ہاتھ میں۔ اس کے چہرے پر اب ہوش نہیں تھا، صرف جنون تھا، ایک ایسا جنون جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے بڑھی۔ رئیس بیچ میں آ کر اسے دونوں ہاتھوں سے اتنے زور سے دھکیلا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی دیوار سے ٹکرائی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا، لیکن اس نے پلک جھپکنے سے پہلے فرش پر پڑی اسکیلپل اٹھائی، اسے چھری کی طرح مٹھی میں جکڑا اور آگے بڑھی۔ باس پیچھے ہٹ جائیں ورنہ یہ بھی۔ اس کی آواز میں اب التجا نہیں، ایک خونی دھمکی تھی۔ رئیس کی آواز کسی زخمی شیر کی طرح گونجی، عروضہ ہوش میں آؤ، یہ تم نہیں ہو۔ ہاں یہی میں ہوں۔ وہ خرائی، آواز میں سالوں کا درد اور قربانیاں تھیں۔ وہی عروضہ جس نے آپ کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہے، اور آج آپ اسی لڑکی کے لیے مجھے روک رہے ہیں۔ اس نے وہ تیز دھار اسکیلپل اپنی پوری قوت سے فجر کی سمت اچھالا۔ شڑاک کی آواز ابھری۔ رئیس نے آخری لمحے میں خود کو ایک ڈھال کی طرح آگے پھینکا۔ نفرت سے پھینکا گیا وہ چھوٹا سا خنجر، وہ اسکیلپل اس کے بازو کے آخری حصے میں گہرا چبھ گیا۔ بدن میں بجلی جیسی دردناک ٹیس دوڑ گئی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر زخمی جگہ سے اسکیلپل نکالا۔ خون کا ایک گرم فوارہ پھوٹا اور اس کی سفید شرٹ پر تیزی سے پھیلنے لگا جیسے کوئی سرخ پھول کھل رہا ہو۔ بگ بی! فجر تڑپ کر آگے بڑھی۔ پیچھے رہو فجر، جاؤ یہاں سے، باہر نکلو۔ اس کی آواز میں اب بھی بادشاہ کی گونج تھی، مگر درد سے بھری ہوئی۔ یہ جو ہو رہا تھا ناقابل یقین تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے عروضہ کی ہنسی ابھری، ایک پاگلوں جیسی دل خراش ہنسی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ ڈوپل گینگر، سب کچھ نگل گئی ہے، اب سب اس کے غلام ہو گئے ہیں۔ ایک پل کو وہ اسکیلپل کے خون آلود بلیڈ پر نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر ایک ناقابل فہم حرکت کرتے ہوئے جھپٹ کر صوفے کے نیچے گرے پستول کی طرف لپکی۔ رئیس نے دوڑتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی پوری قوت سے دیوار کے اس حصے پر مارا جہاں شیشے کا فریم لگا تھا۔ پورا شیشے کا فریم لرز کر رہ گیا اور اس میں مکڑی کے جالے کی طرح دراڑیں پڑ گئیں۔ عروضہ کے ماتھے سے خون بہنے لگا، مگر اس کے منہ سے ایک جنونی قہقہا نکلا، آج یہ مرے گی یا میں۔ وہ ہنسی، باہر جاؤ گی تو ماری جاؤ گی۔ باہر اس کے آدمی تھے۔ رئیس کی آنکھوں میں بے بسی کی نمی ابھری، لیکن اس نے ایک بازو سے اسے دیوار کے ساتھ جکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پستول کو ٹھوکر مار کر مزید دور پھینک دیا۔ عروضہ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اس نے پھٹے ہوئے زخمی لہجے میں کہا۔ تو پھر اسے مرنے دیں، میں یا وہ اپنی پوری قوت سے جھٹکا کھا کر رئیس کی گرفت سے باہر نکلی۔ پاس پڑے آکسیجن سلنڈر کو زور سے دھکیلا۔ سلنڈر لڑھکتا ہوا فجر کے پاؤں سے ٹکرایا۔ پھر اس نے وار کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ رکھا آہنی بیڈ سائیڈ اسٹینڈ اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ اسے فجر کو دے مارتی، رئیس نے اپنی پوری قوت سے ایک لات گھما کر اس کے پیٹ میں ماری۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ عروضہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ منہ سے ایک کراہ نکلی، جسم بے جان ہو کر پیچھے فرش پر لڑھک گیا۔ بیڈ سائیڈ اسٹینڈ اس کے ہاتھ سے نکل کر دائیں جانب گرا اور کڑکڑاتا ہوا رکا۔ اب وہ فرش پر پڑی تھی، ہیجانی انداز میں ہنس رہی تھی، ہانپ رہی تھی، گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔
نہیں نہیں، آج یا میں یا وہ گھٹنوں کے بل بے پناہ ہمت سے اٹھی۔ خون اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کی گردن اور سفید شرٹ کو سرخ کر رہا تھا۔ رئیس سب تقریباً ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دشمنوں سے لڑ سکتا تھا، اپنوں سے نہیں۔ سانسیں تیز، بازو سے مسلسل ٹپکتا خون، مگر اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر خاموشی سے اپنے بازو پھیلا دیے اور فجر کے سامنے ایک زندہ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے مجھے مارنا ہوگا عروزہ۔ عروزہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پڑا سرجیکل فورسیپ کپ کپانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ، وحشت، محبت، نفرت سب ایک ساتھ ابھرے اور ڈوب گئے۔ نہیں، صرف یہ مرے گی۔ وہ ایک آخری دلدوز چیخ کے ساتھ آگے بڑھی۔ فورسیپ ہوا میں چمکا، لیکن رئیس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے فورسیپ چھین کر اسے ایک بار پھر پیچھے دھکیلا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی۔ اس بار وہ سیدھی زمین پر گری اور اس کی پیشانی پوری قوت سے ماربل کے تیز کنارے سے ٹکرائی۔ ایک دھڑکتے خاموش لمحے کے بعد خون کا ایک باریک سا فوارہ اس کے کان کے پاس سے پھوٹ نکلا۔ اس کی آنکھیں چند سیکنڈز کھلی رہیں۔ اس نے کانپتی پلکوں کے پیچھے سے رئیس کو دیکھا، پھر فجر کو، جو حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ جیسے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ ایک گہری، بہت گہری سسکی کے ساتھ عروزہ کے ہونٹوں سے ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی نکلی۔ میں یا وہ؟ پلکیں لرزیں اور پھر اس کا سر بے جان ہو کر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ عروزہ! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، اس کے کندھے کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آنکھیں کھولو، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ کر بکھرتی گئی۔ فرش پر عروزہ کا خون پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سانس بہت خفیف، جیسے وہ زندگی اور موت کے درمیان اٹکی ہوئی تھی۔ پیچھے فجر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار سے پھسل کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ چپ تھے، گال پر خون تھا اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو شاید اب کبھی ختم نہ ہوگا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں لبوں پر رکھے اس ٹوٹتے بکھرتے مرتے ہوئے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کمرے کے اوپر لگی ادھ جلی ٹیوب لائٹ ایک بار پھر دھڑک کر بجھ گئی۔ پورا کمرہ گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ سوئٹ کی ادھ جلی ٹیوب لائٹ بجھ چکی تھی، مگر ایک سفید فلور لیمپ کونے میں ٹمٹما رہا تھا، جس کی کانپتی ہوئی روشنی فرش پر بکھرے خون، شیشے کے ٹکڑوں اور تباہی کے منظر پر پڑ رہی تھی۔ چند منٹ پہلے تک جس کمرے میں چیخیں، دھمکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اب وہاں ایک قبرستان جیسی گہری بھاری خاموشی اتر چکی تھی۔ ماربل کے فرش پر خون کے پھیلتے ہوئے دھبوں کے درمیان عروزہ نیم بے ہوش پڑی تھی، اور رئیس اس کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز تھی اور آنکھوں میں بیک وقت صدمہ، اذیت اور ایک ایسی شکست تھی جو اس نے اپنی بادشاہت بھری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر عروزہ کی سانس ہلکی سی پھڑپڑائی اور پلکیں لرزیں۔ رئیس نے جھک کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ عروزہ، آنکھیں کھولو۔ اس نے دھیرے دھیرے پلکیں کھولیں۔ زخموں نے اس کے چہرے کو بھاری بنا دیا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی جنون کی آخری چنگاری باقی تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ایک زخمی، اذیت ناک مسکراہٹ ابھری۔ چننا ہوگا آپ کو، باس۔ وہ سرگوشی کرتی ہوئی ہنسی۔ اس کی ہنسی میں شیشے کی کرچیاں تھیں۔ میں یا وہ؟ رئیس کے دل پر کسی نے نوکیلا پتھر رکھ دیا۔ نہیں، اس کی آواز کانپ گئی۔ عروزہ، میں کسی کو مرنے نہیں دوں گا۔ پلیز ہم بات کریں گے۔ بات؟ وہ پھر ہنسی، ایک زخمی کھوکھلی ہنسی۔ ہاں، باتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ مت کرو یہ سب، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ اب کی بار رئیس اورنگزیب کوئی بادشاہ نہیں تھا، بس وہ ایک ٹوٹا ہوا بے بس انسان تھا۔ مگر عروزہ نے گردن موڑ کر پاس پڑے پستول کو دیکھا جو صوفے کے نیچے پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ ہوش میں آؤ عروزہ۔
روزا نے آنکھیں سیدھی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں، اور ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں پر ایک بے آواز وحشتناک قہقہا دوڑ گیا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بلند آواز میں کہتا ہوا اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف پلٹا تاکہ ڈاکٹر کو بلا سکے، لیکن چھک چھک پستول کے کاک ہونے کی وہ دھاتی آواز فضا میں گونجی۔ رئیس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ وہ مڑا، منظر قیامت خیز تھا۔ عروزہ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی، پستول دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، اور آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان سے آنسوؤں کے بجائے خون بہہ رہا ہو۔ پستول کا رخ سیدھا فجر کی طرف تھا، جو دیوار کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی۔ ایک دروازے کے پار اس کا شوہر تھا۔ وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ آپ کو چننا ہوگا باس۔ اس کی آواز میں اب کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی، صرف جنون، وحشت اور ایک حتمی فیصلہ تھا۔ میں یا یہ؟ رئیس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے جیسے ہتھیار ڈال رہا ہو۔ عروزہ، نہیں، خبردار۔ عروزہ کے لبوں سے سانس کا ایک طویل دھوئیں جیسا مرغولہ نکلا۔ اس نے فجر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی روح کا جائزہ لے رہا ہو۔ کیا ہے تم میں ایسا کہ پوری دنیا تمہارے گرد گھومنے لگتی ہے؟ رئیس نے لمحہ بھر کو فجر کی بے بسی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا کوٹ ہٹایا۔ کوٹ کے نیچے چھپی اس کی اپنی گن تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے نکالا اور عروزہ کی طرف تان لیا۔ عروزہ، نہیں۔ اس کا لہجہ رلا دینے والا تھا، خبردار کرنے والا، التجا کرنے والا، ٹوٹا ہوا۔ رئیس، نہیں۔ اسے پستول نکالتے دیکھ کر فجر خوف سے کپکپائی، لیکن عروزہ کی گردن ہلکی سے نفی میں ہلی۔ لبوں پر ایک پتھریلی فاتحانہ مسکراہٹ اتر آئی اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی فجر کے قدموں کے عین پاس دیوار میں لگی۔ کنکریوں کا ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا۔ فجر گھبرا کر اچھلی اور اپنی کمر دیوار سے چپکا دی، مگر وہ بھاگی نہیں۔ ٹھیک اسی لمحے رئیس کی گن سے فائر ہوا۔ گولی عروزہ کے بازو کے گوشت کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، صرف خبردار کیا تھا۔ اس کا بازو پیچھے کی طرف جھٹکا کھا گیا۔ آنکھوں میں لمحہ بھر کو تکلیف کا گہرا سایہ چھایا، مگر اس نے پستول ہاتھ سے گرنے نہیں دیا۔ وہ ٹرینڈ اور مضبوط تھی، اتنی جلدی مر نہیں سکتی تھی۔ عروزہ! وہ چیختا ہوا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہانپتی ہوئی خون بہاتے بازو کے ساتھ اب بھی پستول تھامے کھڑی تھی، بار بار نفرت سے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ آپ کو چننا ہوگا، یا یہ یا میں۔ عروزہ، نہیں۔ رئیس نے دہاڑ کے ساتھ اپنی گن نیچے کی۔ عروزہ نے سر موڑا، فجر کو دیکھا اور پستول دوبارہ سیدھا اس کی جانب کر دیا۔ کیا تم جانتی ہو؟ وہ بہت آہستہ زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہارے آنے سے پہلے ہر دن، ہر رات میں نے ان دو کتھئی آنکھوں کو اپنے لیے تڑپنا دیکھنا چاہا، لیکن پھر ایک دن ان آنکھوں میں تمہاری جھلک دکھائی دینے لگی اور میں مرنے لگی۔ رئیس کا ہاتھ کپکپایا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ عروزہ، بس! وہ رو دینے کو تھا، حلق میں اذیت کا گولہ اٹکا ہوا تھا۔ میں یا یہ؟ فجر نے پیچھے قدم لیے، کچھ سوچتے ہوئے تاکہ باہر سے کوئی مدد لا سکے، اپنا فون اٹھا کر کسی کو فون ملا سکے۔ وہ اٹھی اور قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی انگلی جھٹکوں کے ساتھ ٹریگر پر گھسی جا رہی تھی۔ اس پل رئیس نے اس کی آنکھوں میں حتمی چمک دیکھی۔ ٹریگر پر انگلی دبی اور تبھی رئیس نے پل بھر کی تاخیر بھی نہیں کی۔ اس بار گولی عروزہ کی پنڈلی کو چیرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گری۔ بس کر دو عروزہ۔ وہ اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ عروزہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار پھیل گئے۔ بس، اب بہت ہو گیا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، مگر گری پڑی عروزہ نے پستول والا ہاتھ اٹھایا، ایک نظر رئیس کو دیکھا۔ میں یا وہ؟
آخری سوال۔ اس نے فائر کیا مگر نشانہ فجر نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب گلاس ڈور کو لگا جو چھناکے سے ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یک کے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے۔ 3 فیصلے جو رات کی تاریکی میں گونجے، 3 دھماکے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ پہلی گولی نے اسے پیچھے جھٹکا دیا، دوسری نے اس کے جسم کو شوق میں جما دیا، اور تیسری نے وقت کو ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا۔ تو بے یقین کھلی آنکھوں سے رئیس کو دیکھتی رہ گئی۔ چہرے پر حیرانی تھی، غصہ نہیں، نفرت نہیں، صرف ایک گہری اذیت ناک حیرانی، جیسے وہ اس انجام کا تصور بھی نہ کر سکی ہو، جیسے تصور کر کے بھی یقین نہ کر رہی ہو، جیسے موہوم سی امید بھی ٹوٹ گئی ہو۔ سفید ماربل پر خون کی سرخ لکیر ایسے پھیلنے لگی جیسے کسی نے لال سیاہی کا دریا بہا دیا ہو۔ فجر کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کے گھٹنے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ وہیں دروازے کے پاس ایک جھٹکے سے زمین پر گرتی چلی گئی۔ ٹوٹا ہوا کانچ اس کے ہاتھ پیروں میں گھس گیا۔ اس کے ہونٹ کپکپائے مگر آواز نہیں نکلی۔ عروضہ کی آنکھیں اد کھلی رئیس پر جمی تھیں۔ اس نے ایک ٹوٹتی ہوئی سانس لی، ایک آخری ہچکی، بے ربط الفاظ۔ اب پتہ چلا محبت کیوں؟ رئیس ساکت کھڑا تھا۔ پستول اس کے ہاتھ سے پھسلا اور وہ خود گھٹنوں کے بل عروضہ کے سر کے قریب گر گیا۔ نہیں عروضہ نہیں، اس کے لفظ بکھرنے لگے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا رہا، اپنے بازوؤں میں کھینچ کر اسے اپنی گود میں لے لیا۔ عروضہ آنکھیں کھولو، خدارا آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور پھر آنکھیں کھلی رہیں۔ اس کی پلکیں لرزیں، ایک آخری ہلکی سی سسکی، اور اس کا سر رئیس کے بازو پر ہمیشہ کے لیے ڈھلک گیا۔ گہری خاموشی، اور وہ لمحہ وقت کے سینے میں دفن ہو گیا۔ وہ اس کے گال تھپتھپا رہا تھا، اس کے بال سہلا رہا تھا، وہ اسے اٹھنے کو کہہ رہا تھا، وہ اسے سانس لینے کو کہہ رہا تھا۔ عروضہ، صرف یہی ایک لفظ، مگر اس لفظ کے اندر ایک پوری عمر کی تاریخ، وفاداری اور اذیت تھی۔ اس نے عروضہ کا سر اوپر کرتے اپنا چہرہ اس کی پیشانی سے ٹکا دیا اور کسی ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح رونے لگا۔ اس کے آنسو عروضہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے آج اپنی سلطنت، اپنی وفادار سپاہی، اپنی روح، سب کچھ ہار دیا تھا۔ کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھی فجر کے آنسو ساکت تھے۔ اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ کہیں اندر سے ایک آواز ابھری، دیکھا، تمہارا وجود آج پھر ایک زندگی نگل گیا۔ وہ بے اختیار اپنے سر کے گرد بازو لپیٹ کر نیچے جھک گئی، جیسے کسی نہ ختم ہونے والے کابوس میں قید ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی، وقت رک گیا تھا۔ پھر اچانک رئیس نے آہستہ سے عروضہ کو نیچے ماربل پر لٹایا۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا، قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ فجر کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ فجر نے سر اٹھایا۔ وہ عروضہ، آپ نے اسے؟ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ اس نے عروضہ کو مار دیا تھا، صرف اسے بچانے کے لیے۔ وہ اس کا گارجین تھا، پھر اسے کیسے مرنے دے سکتا تھا؟ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ فجر کے سر پر رکھا اور پھر اسی ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر بہت آہستہ آدھی سانس میں کہا، تمہارے لیے کچھ بھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ رئیس نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا، اٹھا اور بغیر پلٹ کر دیکھے سوئٹ سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ پار کر کے راہداری میں آیا، باہر کھڑے عروضہ کے آدمی جنہوں نے سوئٹ کو گھیر رکھا تھا فوراً سوئٹ کی سمت بھاگے۔ اب یک دم قدموں کی دوڑ، لوگوں کی چیخیں اور کوڈ بلیو کی آواز گونجنے لگی۔ مقررہ وقت پر سب ہو رہا تھا، سب پلان کے مطابق۔ یہ عروضہ کا پلان تھا، کہیں گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور رئیس خاموشی سے چلتا رہا۔ لمبی خالی راہداری، بجلی جھپکنے لگی، جیسے اسپتال کی عمارت بھی کانپ رہی ہو۔
وہ آج ہار گیا تھا۔ وہ چلتا رہا، پھر اچانک کسی نے اسے پکڑ کر اسپتال کے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک سنسان سڑک پر آ کر رک گیا۔ فضا بھاری تھی، بارش کی ہلکی بوندیں آسمان سے گرنے لگیں۔ وہ ایک پل کھڑا رہا، پھر گھٹنوں کے بل سڑک پر گر گیا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ عروزہ کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہولے سے انگلیوں کو چھوا، پھر یکدم اس کے اندر سے ایک تیز زخمی جانور جیسی چیخ نکلی۔ وہ دہاڑا۔ یہ ایک زخمی شیر کی چیخ تھی جو پوری رات، پوری فضا، پوری شہر میں گونجی۔ وہ سڑک کے وسط میں بیٹھا بیک وقت روتا اور چیختا رہا۔ بارش کے قطرے اس کے خون آلود ہاتھوں اور آنسوؤں سے مل کر بہنے لگے، جیسے آسمان بھی اس کے گناہوں اور غموں کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اور اسی لمحے سوئٹ کے اندر عروزہ کی بے جان آنکھیں ٹکٹکی باندھے چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ عملہ اسے اٹھا رہا تھا۔ ایک کی مضبوط آواز گونجی، میڈم نے کہا تھا میری باڈی جلد گھر پہنچا دینا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ انتظار کر رہا تھا۔ سوئٹ کے اندر مراد اور میسم بھاگتے ہوئے داخل ہوئے۔ تب تک دیر ہو چکی تھی۔ فجر خاموشی سے فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی، اس رات کے خون اور فیصلوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر۔ وہ عروزہ سے پہلی بار اسپتال میں ملی تھی اور آج آخری ملاقات بھی ہسپتال میں۔ یہ رات محبت کی نہیں، خون کی تھی۔ یہ رات ایک بادشاہ کو ایک انسان میں بدل دینے والی تھی۔